نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ہم سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ الحمدللہ حفظ القرآن کورس کے لاسٹ سیمیسٹر کے سلسلے میں آج ہمارا 13واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ طالبات ہم لوگ پڑھ رہے تھے متفرق مسائل، تو متفرق مسائل کے سلسلے میں آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ پسند کرے اپنے پڑوسی کے لیے، او یا لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث سے پڑوسی اور بھائی کے حقوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ علامات ایمان میں سے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی خیر و بلائی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، ای ذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قلت، میں نے کہا، ثم ایو، پھر کون سا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے پیئیں گے۔ قلت، میں نے کہا، ثم، پھر ایو، کون سا، یعنی پھر اس کے بعد اور کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ متفق علیہ، یعنی سب سے بڑا گناہ دریافت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس اندیشی کی وجہ سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر ناحق قتل کرنا۔ اس کے بعد اختلاف مقاصد کی بنا پر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس طرح کہ زنا کرنا فحش اور گناہ کا کام ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی تو اپنے پڑوسی سے خیر، بلائی اور عزت کی حفاظت کی توقع رکھتا ہے، اور اگر پڑوسی ہی اپنے پڑوسی کی عزت خراب کرنا شروع کر دے تو پھر معاشرے میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من القبائح شتم الرجل
والدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قیل، کہا گیا، عرض کی گئی، وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی آدمی اپنے والد کو گالی دیتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، یسب ابا رجل فیسب اباہ، وہ کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے۔ وَيَسُبُّ أُمُّهُ فَيَسُبُّ أُمُّهُ، اور یہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ متفق علیہ، یعنی آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ عرض کیا گیا کہ کیا کوئی آدمی اپنے والد کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، دیتا ہے۔ بھلا کس طریقے سے؟ کہ وہ کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی جب دو فریق آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتا ہے تیری ماں ایسے، یا تیرے باپ کو ایسے، وہ آگے سے کہتے ہیں تیری ماں کو ایسے یا تیرے باپ کو ایسے، تو مطلب یہ کہ اس نے خود اپنے باپ اپنی ماں کو گالی دی اور اس آدمی نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو خود گالی دی۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایسی چیز کا سبب بننا بھی حرام ہے جس سے والدین کو اذیت پہنچ سکتی ہو۔ والدین کو گالی دینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے اور وہ جواباً اس کے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا یہ خود اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ باطل معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ تمہارے معبود حقیقی کو برا بھلا کہیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا جس کام کا انجام حرام پر ہوتا ہے اس کام کا آغاز بھی حرام ہے، خواہ اس کام کو عملی جامہ پہناتے وقت اس آدمی کی نیت نہ بھی ہو۔ پس کسی کام کے لیے سبب بننا گویا خود اس کام کو انجام دینا ہے۔ واللہ اعلم۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، مسلمان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ یلتقیان فیؤرد ھذا ویؤرد ھذا، وہ اس طرح کہ دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے منہ موڑ لے اور وہ اس سے منہ موڑ لے۔ وخیرہما، اور ان دونوں میں بہتر، الذی وہ ہے، یبدأ بالسلام، جو سلام لینے میں پہل کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ وہ اس طرح کہ دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے منہ موڑ لے اور وہ اس سے منہ موڑ لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے تعلقات بحال رکھنے سے دین کا نقصان ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اسے تعلق قطع کرنا حرام نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، کہ ہر خیر و بلائی کا کام صدقہ ہے۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، خیر و بلائی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، خواہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں خیر و بلائی کے کام کرنے کی ترغیب ہے،
خواہ مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا طبخت مراکتن، جب تم شوربہ پکاؤ، فاکثر ماءھا، تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے ہمسائے کو اس کا ہدیہ بھیجو، یعنی اپنے ہمسایوں کا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ مسلم کی اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، پھر اپنے پڑوسی کے گھر والوں کا خیال رکھ اور اس یعنی شوربے یا سالن میں سے انہیں بھی کچھ دو۔ احادیث مبارکہ میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے اور ان سے نیکی اور احسان کرنے کے بارے میں وصیت ہے، خواہ یہ نیکی شوربے اور سالن ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دی تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور فرما دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ وَمَن سَاتَرَ مُسْلِمًا سَاتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بڑی زیادہ فضیلت ہے اور اس میں بڑی وسعت بھی ہے۔ یہ ہر قسم کی تکلیف کے ازالہ، ہر تنگ دست پر آسانی کرنے اور مسلمان کی پردہ پوشی کرنے وغیرہ پر مشتمل ہے۔ واللہ عالم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اخرجہ مسلم، جس شخص نے خیر و بلائی کی طرف رہنمائی کی تو اسے خیر و بلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خیر و بلائی کے کاموں میں دوسروں کو واعظ و نصیحت اور رہنمائی کرنی چاہیے، اور لفظ خیر دنیا اور آخرت کی بلائی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ عالم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذکم باللہ فاعذوہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو۔ ومن سألکم باللہ فاعطوہ، اور جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے تو اسے دو۔ ومن اتی الیکم معروفا، اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے فکافئوہ، تو اسے اس کا بدلہ دو، یعنی اس نیکی یا احسان کا بدلہ دو۔ فإن لم تجدوا، پھر اگر تم بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتے، فادعوا لہ، تو اس کو دعا دو۔ اخرجہ البیہقی، اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس کے حق میں دعائے خیر کرو حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا پورا پورا بدلہ چکا دیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر پناہ طلب کرے اسے پناہ دینی چاہیے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے تو اسے بھی دینا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کو کوئی عطیہ دے تو بدلے میں اسے بھی کچھ دینا چاہیے،
اور اگر کوئی چیز دینے کے لیے نہ ملے تو اس کے لیے دعائے خیر ہی کرتے رہنا چاہیے، حتیٰ کہ یقین ہو جائے کہ اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ واللہ عالم۔ باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور تقوی کے مسائل۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی حضرت نعمان نے اپنی انگلیوں کو کانوں کی طرف اٹھایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں میں پڑنے سے بچا لیا تو اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبہ والی چیز میں پڑ گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ کَالرَّاعِی یَرْعَى حَوْلَ الْحِمَىٰ، مانند اس چرواہے کی جو مخصوص چراگاہ کے گرد چراتا ہے، یوشکو ان یقع فی، اور اسے یہ شک گزرے کہ اس کے جو مویشی ہیں وہ اس کے اندر گھس جائیں گے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ حِمَىٰ، جان لو کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک مخصوص چراگاہ ہے۔ الا، خبردار، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ تعالیٰ کی مخصوص چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا، خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا، جب، صالحت، وہ صحت مند یا تندرست رہتا ہے یا درست رہتا ہے، صالح الجسد کلہ، تو سارا جسم درست رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے یا جب وہ ٹکڑا بگڑ جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ کلہ، تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا، خبردار، وَهِيَ الْقَلْبُ، اور وہ دل ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ شبے والے معاملات ہیں جنہیں بہت سارے لوگ جو ہیں نہیں جانتے۔ بس جو شخص شبہ والے معاملات سے بچ گیا تو اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص ان متشابہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا وہ حرام امور میں مبتلا ہو گیا، جیسا کہ وہ چرواہا جو مخصوص چراگاہ کے آس پاس اپنے مویشی چراتا ہے، ممکن ہے کہ وہ مویشی اس میں چلے جائیں۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کی مخصوص چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، انسانی جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ یہ جو حدیث ہے اور بھی بہت سارے طرق سے مروی ہے۔ اس حدیث کے شیخین اور باقی محدثین کے نزدیک بہت سے طرق اور الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم میں اس معنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ سے مروی ہے کہ اللہ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ائمہ حدیث کا اس حدیث کی شان اور عظمت پر اجماع ہے، اور یہ ان حدیث میں سے ہے جن پر قواعد اسلام کا دارومدار ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حلال اور حرام امور بالکل واضح ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرما دی ہے، لیکن ان کے مابین بعض شبہ والے معاملات بھی ہوتے ہیں، دلائل کے تعارض اور علماء کے اختلاف کی وجہ سے ان کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہوتی، بس جو ایسے امور ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو شخص مکروہ کام کرتا رہتا ہے تو امکان ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، اور جو شخص مباح کام میں لگا رہتا ہے اس کے بارے میں امکان ہے کہ وہ مکروہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ حلال اور حرام کے مابین شبہ والے جو امر ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال کے زمرہ میں ہیں یا حرام کے،
یعنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کسی دلیل کو ترجیح نہیں دے سکتا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ حدیث میں دل کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح سے پورا جسم درست ہو جاتا ہے اور اس کے بگڑنے سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ دل پورے جسم کا امیر اور حکمران ہے، مرکز ہے پورے جسم کا۔ اگر حکمران درست ہو تو پوری رعایا درست ہوتی ہے، اور اگر حکمران خراب ہو تو پھر رعایا کا تو اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ محل عقل دل ہے نہ کہ دماغ، اور یہ بھی کہ شبہات سے بچنے والے اپنے دین اور عزت کو بچا لیتے ہیں۔ یعنی جس نے شبہ والی چیزوں میں پڑنے سے خود کو بچا لیا، اس نے اپنی عزت اور اپنا دین بچا لیا، یعنی دین کو نقص سے اور عزت کو تان و تشنوں سے بچا لیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کانوں کی طرف اٹھایا کہ میرے ان کانوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر بچہ عقل مند ہو تو اس کا بچپن میں سنا ہوا قول صحیح قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت حضرت نعمان رضی اللہ عنہ 8 برس کے تھے۔ واللہ اعلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیسا عبد الدیناری والدرہم والقطیفتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہموں، دینار اور مخملی چادر کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ ان عوتیا رادیا وان لم یوتا لم یردا، کہ اگر اسے یہ چیزیں دی جائیں تو راضی ورنہ ناراض۔ یہ حدیث جو ہے معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی بلائی مل گئی تو اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھایا اور یہ کھلا نقصان ہے۔ سورۃ حج۔ درہم، دینار اور مخملی چادر کے بندے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص طلب دنیا میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ بس اسی کا تابع ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کا زندگی کا مقصد، اس کا ہر چیز کا مقصد صرف انہی چیزوں کا حصول ہوتا ہے۔ وہ واجبات اور مندوب کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے، اور اپنے اس دعویٰ یعنی ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں سچا نہیں رہتا۔ جب اس کو یہ چیزیں ملتی رہیں تو اللہ تعالیٰ سے راضی، اور اگر وہ چیزیں نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض، اس کا شکوہ شکایت اپنے نفس سے بھی ناراض۔ تعیسا ہلاک ہوا، قطیفہ کہتے ہیں مخملی چادر کو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں کسی اجنبی یا راہ گزر مسافر کی طرح رہو۔ وکان ابن عمر یقول، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اور اپنی صحت کے وقت اپنی بیماری کے لیے کچھ سامان کر، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے سامان کی تیاری کر، یعنی اپنے موت کے لیے سامان تیار کر۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے دیگر محدثین کے نزدیک بھی اس کے اور بہت سارے طرق ہیں۔ حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی طرف ہی مائل نہیں ہو جانا چاہیے، اسے اپنا وطن حقیقی نہیں سمجھ لینا چاہیے، یہ تصور مضبوط کرنا چاہیے کہ دنیا میں باقی نہیں رہنا۔ اور جس طرح ایک اجنبی اور مسافر آدمی کسی غیر وطن کو اپنا وطن قرار نہیں دیتا، کہیں اچھا مقام دیکھ کر وہیں ڈیرے نہیں ڈال لیتا، بلکہ وہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہتا ہے،
تو ایسے ہی آخرت کے مسافر کو دنیا کو وطن اور منزل نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں تو تھوڑے دن رہنا ہے، بس ذرا سستانا ہے، منزل تو آخرت ہے۔ دنیا کے لیے صرف اتنی محنت اور کوشش ہونی چاہیے جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت ہونی چاہیے جتنی دیر وہاں رہنا ہے۔ منزل پہ جا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں جہاں نہیں رہنا، اور آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے جہاں پر جانا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث میں ضعف ہے، لیکن محدثین کی ایک جماعت کے ہاں اس کے شواہد ہیں۔ جو شخص کسی قوم کے عمل سے راضی ہو گیا وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ میں بھی انہی جیسا ہو جاؤں تو وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن جو شخص یہ عقیدہ نہ بنائے، صرف مشابہت اختیار کرے، تو اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی مثال دی جا سکتی ہے کہ یہودیوں کے ہاں رواج تھا کہ جب عورت حائضہ ہوتی تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جماع کے علاوہ باقی ہر کام کرو۔ تو اب اگر کوئی شخص مثلاً یہود سے مشابہت کرتے ہوئے عورت کو ایام حیض میں گھر سے نکال دے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ اس مسئلہ میں یہود جیسا ہے، تو پھر وہ انہی میں سے ہے، واللہ اعلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کو یاد کر، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اگر تو اللہ کو یاد کرے گا، تجدہ تجاہک، تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب تو سوال کرے، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو پناہ طلب کرے، مدد طلب کرے، تو اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ جو حدیث ہے یہ مکمل حدیث اس طرح سے ہے، اگر پوری امت تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر شدہ فائدے سے زیادہ نہیں دے سکتے، یعنی تمہیں اس فائدے سے زیادہ نہیں دے سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ نقصان سے زیادہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ قلم لکھ کر خشک ہو چکے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے یعنی قدر کو ناکام نہیں کر سکتے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یعنی احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کر یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کی اوامر نہیں کی حفاظت کر، تو اسے تو اپنے سامنے پائے گا، یعنی وہ تجھے دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ حوائج ضروریات کے لیے اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرنی چاہیے، تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کو نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور قدر اور مشیت اور ارادہ کے تحت ہی پہنچتا ہے، واللہ عالم۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی اعمال اذا عملتہ احبنی اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں وہ کر لوں
تو اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، وازہد فیما عند الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جب میں وہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا مجھے وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ اور طمع اور لالچ سے بچو، اس لیے کہ یہ تو فقر حاضر ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا سے بے رغبتی اور لوگوں کے مال و دولت سے بے نیازی سے اللہ تعالیٰ اور لوگ یعنی بندے سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اور لوگ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ عالم۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ متقی، بے نیاز اور گمنام بندے کو پسند کرتا ہے۔ علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی وضاحت کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے لیے خیر و بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کا اہتمام کرتا ہے، اور غنی وہ شخص ہے جو دل کا غنی ہو اور لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز ہو، اور خفی وہ گمنام شخص ہے جو تقوی اور غنا سے صفات سے متصف ہونے کے باوجود گمنامی کی زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، اور وہ شہرت اور ریاکاری کے ظن و گمان سے بھی بچتا ہے۔ واللہ اعلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم فقهنا في الدين، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ہم سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ الحمدللہ حفظ القرآن کورس کے لاسٹ سیمیسٹر کے سلسلے میں آج ہمارا 13واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ طالبات ہم لوگ پڑھ رہے تھے متفرق مسائل، تو متفرق مسائل کے سلسلے میں آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیادہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ پسند کرے اپنے پڑوسی کے لیے، او یا لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث سے پڑوسی اور بھائی کے حقوق کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ یہ علامات ایمان میں سے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی خیر و بلائی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، ای ذنب اعظم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قلت، میں نے کہا، ثم ایو، پھر کون سا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے پیئیں گے۔ قلت، میں نے کہا، ثم پھر ایو، کون سا؟ یعنی پھر اس کے بعد اور کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ متفق علیہ، یعنی سب سے بڑا گناہ دریافت کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس اندیشی کی وجہ سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر ناحق قتل کرنا۔ اس کے بعد اختلاف مقاصد کی بنا پر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس طرح کے زنا کرنا فحش اور گناہ کا کام ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنے کا گناہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ پڑوسی تو اپنے پڑوسی سے خیر، بلائی اور عزت کی حفاظت کی توقع رکھتا ہے، اور اگر پڑوسی ہی اپنے پڑوسی کی عزت خراب کرنا شروع کر دے تو پھر معاشرے میں بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من القباء شتم الرجل والدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ قیل، کہا گیا، عرض کی گئی، وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، کیا کوئی آدمی اپنے والد کو گالی دیتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وہ کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے۔ وَيَسُبُّ أُمُّهُ فَيَسُبُّ أُمُّهُ، اور یہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ متفق علیہ، یعنی آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ عرض کیا گیا کہ کیا کوئی آدمی اپنے والد کو گالی دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، دیتا ہے۔ بھلا کس طریقے سے؟ کہ وہ کسی آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے والد کو گالی دیتا ہے، اور یہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی والدہ کو گالی دیتا ہے۔ یعنی جب دو فریق آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتا ہے تیری ماں ایسے، یا تیرے باپ کو ایسے، وہ آگے سے کہتے ہیں تیری ماں کو ایسے یا تیرے باپ کو ایسے، تو مطلب یہ کہ اس نے خود اپنے باپ اپنی ماں کو گالی دی اور اس آدمی نے اپنے باپ اور اپنی ماں کو خود گالی دی۔ متفق علیہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایسی چیز کا سبب بننا بھی حرام ہے جس سے والدین کو اذیت پہنچ سکتی ہو۔ والدین کو گالی دینا حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے اور وہ جواباً اس کے والدین کو گالی دیتا ہے تو گویا یہ خود اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ باطل معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ تمہارے معبود حقیقی کو برا بھلا کہیں گے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا، جس کام کا انجام حرام پر ہوتا ہے اس کام کا آغاز بھی حرام ہے، خواہ اس کام کو عملی جامہ پہناتے وقت اس آدمی کی نیت نہ بھی ہو۔ پس کسی کام کے لیے سبب بننا گویا خود اس کام کو انجام دینا ہے۔ واللہ عالم۔
وعن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، مسلمان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، یلتقیان فیورد ھذا ویورد ھذا، وہ اس طرح کہ دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے منہ موڑ لے اور وہ اس سے منہ موڑ لے، وخیرہما، اور ان دونوں میں بہتر، الذی، وہ ہے، یبدأ بالسلام، جو سلام لینے میں پہل کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے، وہ اس طرح کہ دونوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے منہ موڑ لے اور وہ اس سے منہ موڑ لے، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے تعلقات بحال رکھنے سے دین کا نقصان ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اسے تعلق قطع کرنا حرام نہیں ہے، واللہ عالم۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، کہ ہر خیر و بلائی کا کام صدقہ ہے، اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، خیر و بلائی کے کسی بھی کام کو حقیر نہ سمجھو، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، خواہ تمہارے اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں خیر و بلائی کے کام کرنے کی ترغیب ہے، خواہ مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی نیکی ہے۔ وعنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا طبخت مراکتن، جب تم شوربہ پکاؤ، فاکثر ماءھا، تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو، وتعاہد جیرانک، اور اپنے ہمسائے کو اس کا ہدیہ بھیجو، یعنی اپنے ہمسایوں کا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ مسلم کی اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، پھر اپنے پڑوسی کے گھر والوں کا خیال رکھ اور اس یعنی شوربے یا سالن میں سے انہیں بھی کچھ دو۔ احادیث مبارکہ میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے اور ان سے نیکی اور احسان کرنے کے بارے میں وصیت ہے، خواہ یہ نیکی شوربے اور سالن ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مسلمان سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دی تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس سے دور فرما دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ وَمَن سَاتَرَ مُسْلِمًا سَاتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے
جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنے اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بڑی زیادہ فضیلت ہے اور اس میں بڑی وسعت بھی ہے۔ یہ ہر قسم کی تکلیف کے ازالہ، ہر تنگ دست پر آسانی کرنے اور مسلمان کی پردہ پوشی کرنے وغیرہ پر مشتمل ہے۔ واللہ عالم۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اخرجہ مسلم۔ جس شخص نے خیر و بلائی کی طرف رہنمائی کی تو اسے خیر و بلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اخرجہ مسلم، اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خیر و بلائی کے کاموں میں دوسروں کو واعظ و نصیحت اور رہنمائی کرنی چاہیے، اور لفظ خیر دنیا اور آخرت کی بلائی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ عالم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استعاذکم باللہ فاعذوہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام سے تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو۔ وَمَن سَأَلَكُم بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، اور جو تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے تو اسے دو۔ وَمَن أَتَى إِلَيْكُم مَّعْرُوفًا، اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے، فَكَافِئُوهُ، تو اسے اس کا بدلہ دو، یعنی اس نیکی یا احسان کا بدلہ دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم بدلہ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں پاتے، فَادْعُوا لَهُ، تو اس کو دعا دو۔ اخرجہ البیہقی، اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس کے حق میں دعائے خیر کرو حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا پورا پورا بدلہ چکا دیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر پناہ طلب کرے اسے پناہ دینی چاہیے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کرے تو اسے بھی دینا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کو کوئی عطیہ دے تو بدلے میں اسے بھی کچھ دینا چاہیے، اور اگر کوئی چیز دینے کے لیے نہ ملے تو اس کے لیے دعائے خیر ہی کرتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ یقین ہو جائے کہ اس کا شکریہ ادا کر دیا ہے۔ واللہ عالم۔ باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور تقوی کے مسائل۔ وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی حضرت نعمان نے اپنی انگلیوں کو کانوں کی طرف اٹھایا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین، کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں میں پڑنے سے بچا لیا تو اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی شبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہ والی چیز میں پڑ گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ کرراعی اور یرعی حول الحما، مانند اس چرواہے کی جو مخصوص چراگاہ کے گرد چراتا ہے، یوشک ان یقع فی، اور اسے یہ شک گزرے کہ اس کے جو مویشی ہیں وہ اس کے اندر گھس جائیں گے۔ الا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَالِكٍ حِمَا، جان لو کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک مخصوص چراگاہ ہے۔ الا، خبردار، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اللہ تعالیٰ کی مخصوص چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ الا، خبردار، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا، جب، صالحت، وہ صحت مند یا تندرست رہتا ہے یا درست رہتا ہے، صالح الجسد کلہ، تو سارا جسم درست رہتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ
टुकड़ा बिगड़ जाए, या जब वो टुकड़ा बिगड़ जाए, फासादल जसादु कुल्लुहु, तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। अला खबरदार, वाहियल कल्ब, और वो दिल है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, और इनके दरमियान कुछ शुबे वाले मामलात हैं जिन्हें बहुत सारे लोग जो हैं नहीं जानते। बस जो शख्स शुबा वाले मामलात से बच गया तो उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया, और जो शख्स इन मुतशाबी चीजों में मुब्तला हो गया वो हराम अमूर में मुब्तला हो गया। जैसा कि वो चरवाहा जो मखसूस चरागाह के आसपास अपने मवेशी चराता है, मुमकिन है कि वो मवेशी उसमें चले जाएं। खबरदार, हर बादशाह की एक मखसूस चरागाह होती है। सुन लो, अल्लाह ताला की मखसूस चरागाह उसकी हराम करदा चीजें हैं। सुन लो, इंसानी जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है, और जब वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है। सुन लो, वो टुकड़ा दिल है। ये जो हदीस है और भी बहुत सारे तुरक से मरवी है। इस हदीस के शेखैन और बाकी मुहद्दिसीन के नजदीक बहुत से तुरक और अल्फाज हैं। सही मुस्लिम में इस मायने में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इन अल्फाज से मरवी है कि अल्लाह तुम्हारे जिस्मों और सूरतों को नहीं देखता, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को देखता है। आइमा हदीस का इस हदीस की शान और अजमत पर इजमा है, और ये इन हदीस में से है जिन पर क़वाइदे इस्लाम का दारोमदार है। तो इस हदीस से साबित हुआ कि हलाल और हराम अमूर बिल्कुल वाज़ेह हैं। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वजाहत फरमा दी है, लेकिन इनके माबैन बास शुबे वाले मामलात भी होते हैं। दलाइल के तारुज़ और उलमा के इख्तलाफ की वजह से उनकी हिल्लत और हुर्मत वाज़ेह नहीं होती। बस जो ऐसे अमूर हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए। जो शख्स मकरूह काम करता रहता है तो इम्कान है कि वो हराम में मुब्तला हो जाएगा, और जो शख्स मुबाह काम में लगा रहता है इसके बारे में इम्कान है कि वो मकरूह में मुब्तला हो जाएगा। हलाल और हराम के माबैन शुबा वाले जो अमर हैं, जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते कि ये हलाल के जुमरा में है या हराम के, यानी कैफियत ऐसी होती है कि बंदा किसी दलील को तरजीह नहीं दे सकता कि ये हलाल है या हराम। हदीस में दिल का जिक्र किया गया है कि इसकी इस्लाह से पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और इसके बिगड़ने से पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। वो इसलिए कि दिल पूरे जिस्म का अमीर और हुक्मरान है, मरकज है पूरे जिस्म का। अगर हुक्मरान दुरुस्त हो तो पूरी राया दुरुस्त होती है, और अगर हुक्मरान खराब हो तो फिर राया का तो अल्लाह ही हाफिज होता है। तो इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि महल अकल दिल है, ना कि दिमाग, और ये भी कि शुबहात से बचने वाले अपने दीन और इज्जत को बचा लेते हैं। यानी जिसने शुबे वाली चीजों में पड़ने से खुद को बचा लिया, उसने अपनी इज्जत और अपना दीन बचा लिया। यानी दीन को नुक्स से और इज्जत को तानो तशनों से बचा लिया। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस बयान करते हुए अपनी उंगलियों को कानों की तरफ उठाया कि मेरे इन कानों ने इस हदीस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। तो इससे साबित हुआ कि अगर बच्चा अक्लमंद हो तो उसका बचपन में सुना हुआ कौल सही करार दिया जाता है, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई तो उस वक्त हजरत नुमान रज़ियल्लाहु अन्हु 8 बरस के थे। वल्लाहु वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताइसा अब्दुद दिनारी व दिरहमी वल कतीफती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहमो दिनार और मखमली चादर का बंदा हलाक हो गया। इन औतिया रादिया व इल्लम यूता लम यारदा, कि अगर उसे ये चीजें दी जाएं तो राजी वरना नाराज। ये हदीस जो है मायने के लिहाज से अल्लाह ताला के इस फरमान के मुताबिक है कि बाज लोग ऐसे हैं जो एक किनारे पर खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अगर कोई भलाई मिल गई तो उससे मुतमईन हो जाते हैं, और अगर कोई आजमाइश आती है तो उसी वक्त मुंह फेर लेते हैं। उन्होंने दोनों जहां का नुकसान उठाया और यह खुला नुकसान है। सूरत हज।
درہم، دینار اور مخملی چادر کے بندے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص طلب دنیا میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ بس اسی کا تابع ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کا زندگی کا مقصد، اس کا ہر چیز کا مقصد صرف انہی چیزوں کا حصول ہوتا ہے۔ وہ واجبات اور مندوب کی ادائیگی سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے اس دعویٰ یعنی ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں سچا نہیں رہتا۔ جب اس کو یہ چیزیں ملتی رہیں تو اللہ تعالیٰ سے راضی، اور اگر وہ چیزیں نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے ناراض، اس کا شکوہ شکایت اپنے نفس سے بھی ناراض۔ تعیسہ ہلاک ہوا، قطیفہ کہتے ہیں مخملی چادر کو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں کسی اجنبی یا راہ گزر مسافر کی طرح رہو۔ وکان ابن عمر یقول، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اور اپنی صحت کے وقت اپنی بیماری کے لیے کچھ سامان کر، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے سامان کی تیاری کر، یعنی اپنے موت کے لیے سامان تیار کر۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے دیگر محدثین کے نزدیک بھی اس کے اور بہت سارے طرق ہیں۔ حدیث کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی طرف ہی مائل نہیں ہو جانا چاہیے، اسے اپنا وطن حقیقی نہیں سمجھ لینا چاہیے، یہ تصور مضبوط کرنا چاہیے کہ دنیا میں باقی نہیں رہنا۔ اور جس طرح ایک اجنبی اور مسافر آدمی کسی غیر وطن کو اپنا وطن قرار نہیں دیتا، کہیں اچھا مقام دیکھ کر وہیں ڈیرے نہیں ڈال لیتا، بلکہ وہ اپنی منزل کی طرف گامزن رہتا ہے، تو ایسے ہی آخرت کے مسافر کو دنیا کو وطن اور منزل نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہاں تو تھوڑے دن رہنا ہے، بس ذرا سستانا ہے، منزل تو آخرت ہے۔ دنیا کے لیے صرف اتنی محنت اور کوشش ہونی چاہیے جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت ہونی چاہیے جتنی دیر وہاں رہنا ہے۔ منزل پہ جا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں جہاں نہیں رہنا، اور آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے جہاں پر جانا ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث میں ضعف ہے، لیکن محدثین کی ایک جماعت کے ہاں اس کے شواہد ہیں۔ جو شخص کسی قوم کے عمل سے راضی ہو گیا وہ انہی میں سے ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ میں بھی انہی جیسا ہو جاؤں تو وہ انہی میں سے ہے، لیکن جو شخص یہ عقیدہ نہ بنائے، صرف مشابہت اختیار کرے، تو اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی مثال دی جا سکتی ہے کہ یہودیوں کے ہاں رواج تھا کہ جب عورت حائضہ ہوتی تو وہ اسے گھر سے نکال دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، جماع کے علاوہ باقی ہر کام کرو۔ تو اب اگر کوئی شخص مثلا یہود سے مشابہت کرتے ہوئے عورت کو ایام حیض میں گھر سے نکال دے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ اس مسئلہ میں یہود جیسا ہے، تو پھر وہ انہی میں سے ہے، واللہ اعلم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کر وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
یعنی تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ، اگر تو اللہ کو یاد کرے گا، تجدہ تجاہک، تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، اور جب تو سوال کرے، فَاسْأَلِ اللَّهَ، تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو پناہ طلب کرے، مدد طلب کرے، تو اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ جو حدیث ہے، یہ مکمل حدیث اس طرح سے ہے، اگر پوری امت تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر شدہ فائدے سے زیادہ نہیں دے سکتے، یعنی تمہیں اس فائدے سے زیادہ نہیں دے سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ سارے کے سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ نقصان سے زیادہ تمہیں نہیں پہنچا سکتے۔ قلم لکھ کر خشک ہو چکے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے یعنی قدر کو ناکام نہیں کر سکتے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت یعنی احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کر یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود اور اس کی اوامر نہیں کی حفاظت کر، تو اسے تو اپنے سامنے پائے گا، یعنی وہ تجھے دنیا اور آخرت کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ حوائج ضروریات کے لیے اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرنی چاہیے، تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کو نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور قدر اور مشیت اور ارادہ کے تحت ہی پہنچتا ہے۔ واللہ عالم۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی اعمال اذا عملتہ احبنی اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں وہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، وازہد فیما عند الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں جب میں وہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا مجھے وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ اور طمع اور لالچ سے بچو، اس لیے کہ یہ تو فقر حاضر ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا سے بے رغبتی اور لوگوں کے مال و دولت سے بے نیازی سے اللہ تعالیٰ اور لوگ یعنی بندے سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اور لوگ بھی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ عالم۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ متقی، بے نیاز اور گمنام بندے کو پسند کرتا ہے۔ علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت کی وضاحت کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے لیے خیر و بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اور اسے ہدایت سے نوازتا ہے۔ متقی وہ شخص ہے جو واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کا اہتمام کرتا ہے، اور غنی وہ شخص ہے جو دل کا غنی ہو اور لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز ہو، اور خفی وہ گمنام شخص ہے جو تقوی اور غنا سے صفات سے متصف ہونے کے باوجود گمنامی کی زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا
اور وہ شہرت اور ریاکاری کے ظن و گمان سے بھی بچتا ہے۔ واللہ اعلم۔